اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ریاض علی انقلابی۔ علم و حدیث کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اصول اربع اعتماد۔ شیعہ حدیث کا جو دوسرا دور ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہے، اور آج کے اس مختصر سی گفتگو میں ہم اصول اربع اعتماد کا مختصر جائزہ لیں گے۔ دوستو، اصول اربع اعتماد 400 اصول کے نام کا اطلاق مخطوطات حدیث کے اس مجموعے پر ہوتا ہے جس کی تدوین ائمہ طاہرین علیہ السلام، بالخصوص امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد و امامت میں ہوئی تھی، اور یہی مجموعہ بعد میں شیعوں کی جوامع حدیث کی بنیادی ماخذ ثابت ہوا۔ شیخ بھائی نے کسی بھی روایت کے اصول اربع اعتماد میں موجود ہونے کو اس کی صحت کے جملہ قرآن میں سے ایک قرینہ قرار دینے کے بعد اس اصول کی اصالت کے دفاع میں لکھا ہے کہ ہم سے مشائخ حدیث نے بیان کیا ہے کہ صاحبان اصول کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ ائمہ اہل بیت سے کوئی حدیث سنتے تو فوراً اسے اپنے اصول میں لکھ لیتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ سے اس کا کچھ حصہ یا مکمل حدیث فراموش ہو جائے۔ کچھ روایت میں ہے کہ جب اصحاب ائمہ طاہرین کی احادیث کو اصول میں لکھ لیتے تھے تو ائمہ خود اصول کے کچھ حصوں پر نظر ثانی کیا کرتے تھے اور جہاں ضرورت ہوتی وہاں اصلاح کرا دیتے تھے۔ یہ بات بذات خود ان اصول کے صحت و اعتبار کو بڑھا دیتی ہے۔ تاریخ بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ اصول اربع اعتماد شیعوں کی ابتدائی جوامع کے مؤلفین یعنی محمدون ثلاثہ، وہ 3 علماء جس کے نام محمد تھے، اس تک موجود تھی اور انہوں نے ان سے استفادہ کیا تھا۔ ان میں سے کچھ رسائل محمد ادریس حلی متوفی 598 ہجری، سید ابن طاؤس متوفی 673 ہجری، شہید ثانی متوفی 966 ہجری، شیخ کفہمی متوفی 1104 ہجری اور مرزا حسین نوری متوفی 1320 ہجری کے زمانے تک باقی تھے، اور مذکورہ علماء نے ان رسائل سے براہ راست استفادہ بھی کیا تھا۔ شیخ آغا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعۃ التصانیف الشیعہ میں تاریخ اور رجال کے منابع جیسے رجال نجاشی، فہرست شیخ طوسی، معالم العلماء ابن شہر عاشور اور فہرست کی دیگر کتابوں سے اصول اربع اعتماد کے 122 اصول کی فہرست نقل کی ہے۔ اس وقت ان 400 رسائل میں سے 16 رسالے باقی ہیں، چنانچہ مرحوم حسن مصطفی نے ان کے مجموعے کو الاصول سنتۃ عشرہ کے نام سے شائع کرایا ہے۔ آغا بزرگ تہرانی کہتے ہیں کہ اصول اربع اعتماد کے ناپید ہونے کی 2 اہم وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، جب حدیث کی ابتدائی جوامع منظر عام پر آئیں تو علماء کی توجہ اصول اربع اعتماد سے ہٹ گئی۔ کیونکہ اصول اربع اعتماد کی روایت ان جوامع میں نقل کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں تنظیم و تبویب کے فقدان کی وجہ سے اصول اربع اعتماد سے براہ راست رجوع کرنا مشکل تھا، اس لیے علماء نے جوامع کو ہی ترجیح دی۔ 448 ہجری میں کچھ متعصب اہل سنت نے بغداد میں شیخ طوسی کے کتب خانے کو نظر آتش کر دیا، جس کی وجہ سے اصول میں شمار کی جانے والی بہت سی کتابیں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ تو ناظرین، یہ تھا شیعہ تاریخ دور کا دوسرا دور جو اصول اربع اعتماد کے نام سے تھا، جو ہم نے دیکھا کہ اصول اربع اعتماد
400 اصولوں کو کہتے ہیں، جو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام کے دور میں یہ تدوین کی گئی تھی۔ یہ خطوط کی شکل میں تھی، یہ کتابوں کی شکل میں تھی، اور اس کے بعد آگے آنے والے ہمارے علماء کرام نے اسی سے استفادہ حاصل کیا۔ تو آج کے گفتگو میں ہم نے اصول اربع کا مختصر جائزہ لیا۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم شیعہ حدیث کے تیسرے دور پر گفتگو کریں گے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔